بہت شکریہ ندا آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، اور میں اس تقریب کا حصہ ہونے کی وجہ سے اور علم سوسائٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے آج بہت زیادہ دلی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آج اس خوبصورت سی تقریب میں اور ان خوبصورت چہروں کے درمیان موجود ہوں۔ میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا یہاں پر موجود تمام حاضرین کا، تمام والدین کا، تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کا، جنہوں نے اس پروگرام میں، اس تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شرکت کے بغیر اور آپ لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اس تقریب کو جو رونق اور جو جلا ملی ہے وہ آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میری مبارکباد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں ہمارے علم سوسائٹی کے حصہ وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، وہ پھول جیسے بچے جن کے اوپر آنے والے وقتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اصل میں شکریہ کے مستحق وہی بچے جنہوں نے ابھی جو گزشتہ تعلیمی سال ہے یا جو ابھی تعلیمی سال ختم ہوا ہے اس میں نمایاں کامیابی، امتیازی کامیابی حاصل کر کے علم سوسائٹی کے تمام ممبران کا، ہم سب کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے اور ہمارے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں شکر سے جھکا دیا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں یہ سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ میری مبارکباد کے اگلے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ یہ وہ بہادر والدین ہیں اور وہ والدین بھی جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور جو ہمارے علم سوسائٹی کے ممبرز، ان کے رشتہ دار ہیں۔ اصل مبارکباد کے مستحق ہی آپ بہادر والدین ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہار ماننے سے اور ہمت ہار جانے سے انکار کیا۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اونچے نیچے حالات، مختلف مسائل و مشکلات، ان سب کے باوجود اپنے دلوں میں علم کی شمع کو روشن رکھا۔ آپ لوگوں نے علم کی اہمیت کو پہچانا اور اس وجہ سے ہی آج علم سوسائٹی اپنا پہلا تعلیمی سال کامیابی سے مکمل کر پائی ہے۔ ہم کتنا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس آیت کی روشنی میں علم کے راستے کو، سچائی کے راستے کو، روشنی کے راستے کو اور کامیابی کے راستے کو چنا۔ یہاں پہ موجود میں ان بچوں پہ مجھے دلی فخر محسوس ہوتا ہے، مجھے دلی مسرت ملتی ہے جب میں ان کے نتائج کو دیکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مستقبل میں نہ صرف اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے بہترین کفیل ثابت ہوں گے، اپنے خاندان کے سروں کو فخر سے بلند کریں گے، بلکہ یہ اس قوم کے لیے بھی باعث افتخار ثابت ہوں گے۔ یہ اس قوم کے لیڈرز، رہنما اور رہبر ثابت ہوں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پوری امید ہے اور میری دعا ہے کہ یہ لوگ اس قوم کی کھوئی ہوئی عزت کو، عالم اسلام میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانے کا ذریعہ بنیں گے، اس کا سبب بنیں گے۔ اور ہمارے نزدیک، علم سوسائٹی کے نزدیک، علم سوسائٹی کے تمام ممبران کے نزدیک علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اس دنیا میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں، عزت دار طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور امن کا قیام مثبت بنا سکتے ہیں۔ علم سوسائٹی کا ویژن
جب ہم دوست جب سوسائٹی بنی نہیں تھی، آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے، چائے کے ہوٹلوں پہ ہم لوگ ملا کرتے تھے یا کسی ڈنر پہ جب ہم لوگ ملتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اس معاشرے کی اصلاح میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم اپنا کیا حصہ ڈالیں، ہم اپنا کیا رول پلے کریں. تو ہم نے کہا کہ اس معاشرے میں برائیاں کیا ہیں، پہلے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. تو جی پتہ لگا کہ اس معاشرے میں بے روزگاری بہت ہے. کسی نے کہا بے روزگاری بہت ہے، اس کا کوئی انتخاب کیا جائے. کسی نے کہا جرائم بہت بڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی انتخاب کیا جائے. کسی نے کہا کہ طبی سہولیات نہیں ہیں، میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. غریب تو میڈیکل فیسلٹیز حاصل کر ہی نہیں سکتا. کوئی متوسط طبقے کا بھی اگر بیچارہ اس کا اسپتال سے پالا پڑ جائے تو وہ بھی غریب ہو کے ہی چھوٹتا ہے. تو یہ بھی ایک بات تھی. کسی نے کہا کہ جی اور بہت ساری مشکلات ہیں. ہم نے کہا کہ یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں اور ہمیں ان سارے مسائل کو حل کرنا ہے، ان سارے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہم ان مسائل کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے. اور جب ہم ان مسائل کی جڑوں تک پہنچے اور ان کے اصل وجوہات تک پہنچے تو آپ یقین کیجئے کہ 90 سے 95% جتنی مشکلات ہیں اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس ملک میں جہالت کی وجہ سے. اور ہمارا یہی ویژن ہے کہ اس ملک سے جہالت کی ظلمت کو، اس کے اندھیرے کو ختم کیا جائے، علم کی روشنی کو پھیلایا جائے. اس دنیا میں جب تک جہالت کہیں بھی موجود ہے علم سوسائٹی کا مشن باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی علم سوسائٹی بھی باقی ہے.